ہاں بلا کسی تاخیر کے سر میں آپ کو انوائٹ کروں گا، اور سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ان بچوں کے لیے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے، تو آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بات کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر بالکل سن سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے کہ میں بھی انس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھ سکوں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیٹنگ کلیئر گولز، یعنی زندگی میں مقاصد کا تعین۔ اگر آسان زبان میں بات کریں تو ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا فیصلہ، تاکہ ہم اس طرف چل سکیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے نا جس کو یہ پتہ ہوتا ہے، جس کو یہ علم ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص جسے زندگی میں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے، وہ بڑے مزے سے اپنی اس ڈائریکشن کی طرف چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہے کہ اس کی نظر منزل پر ہے، اس نے کس راستے پر جانا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے گا۔ ایک دوسرا شخص ایسا ہے جس کو یہ علم ہی نہیں کہ اس نے جانا کہاں ہے، وہ کبھی ایک طرف جاتا ہے، کبھی دوسری طرف جاتا ہے، کبھی ایک کام ٹرائی کرتا ہے، کبھی دوسرا کام ٹرائی کرتا ہے، کبھی ایک فیلڈ میں محنت کرتا ہے، کبھی دوسری فیلڈ میں محنت کرتا ہے، اور ان دی اینڈ وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ ایفرٹ کرے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ان دونوں کا تقابل کریں گے تو جو ہمیں پہلا شخص ہے، پہلا بندہ ہے، وہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ اچیو کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ ہمیں زندگی میں کچھ بھی خاص اچیو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کسی ایک ڈائریکشن میں گیا ہی نہیں، اس نے تو بہت ساری چیزوں کی طرف سفر کیا اور آخر میں وہ وہیں رہ گیا، اس نے کچھ اچیو نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا، وہ بڑا کنفیوز سا رہا زندگی میں۔ اچھا جی، اب آپ یقیناً پہلے شخص کی طرح بننا چاہیں گے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ دوسرے شخص کی طرح بننا چاہیں، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی رہنمائی ملے، تھوڑا سا راستہ ملے، اور یہ راستہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ راستہ ہمیں وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، یعنی کہ ہمیں ہمارا رب یہ بتا سکتا ہے کہ بھائی میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اور پھر وہی ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ وہ کون سا بندہ ہوگا جو زندگی میں کامیاب ہوگا، اور وہ کون سا بندہ ہوگا جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زندگی بیکار ہی ضائع کر دی، کچھ حاصل ہی نہیں کیا زندگی کے اندر، ضائع ہی کر دی بس۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ مجھے آپ نے کیوں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے اس کے سوا کسی اور وجہ سے انسان کو اور جنوں کو نہیں بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا بھائی کہ ہمارے بنانے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اپنے سامنے، اور ہمارے سامنے وہ یہ تھا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ اب عبادت سے میں کیا سمجھتا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ عام طور سے ہمیں جو عبادت کا مفہوم سمجھایا پڑھایا جاتا ہے، یا جو ہم دیکھ کے خود ہی سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں، وہ ہے نماز پڑھنا، ہے نا، کہ بھائی یہ نماز پڑھ لی میں نے تو عبادت کر لی۔ ہم دیکھتے ہیں کسی دوسری مذہب کے ماننے والوں کو، تو ان کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی چرچ میں کھڑا ہو گیا، کوئی کسی بت کے سامنے کھڑا ہو گیا، کوئی کسی گردوارے میں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے کچھ دیر عبادت کر لی اور بس اس کی عبادت پوری ہو گئی۔ مگر آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پوری زندگی ہی عبادت بنا دی۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں تو آپ کی ساری زندگی عبادت ہے۔ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی،
اس وقت تک تو اور بھی بہت سارے کام کرتے تھے، تاجر بھی تھے، ٹھیک ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، اور جب نبوت مل گئی تو آپ نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ دین کی تعلیم دینے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. آپ کا گھر بار بھی تھا. اب یہ سارے کام اگر آپ اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو آپ کی ساری زندگی عبادت ہو جائے گی. کیونکہ آپ آرام بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ بھائی میں اٹھوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا کام کروں گا. اب اللہ کی رضا جو ہے وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ وہ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ آپ ان تمام بری باتوں کو چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. جھوٹ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، دغا بازی کرنا ہے، اور ان سارے اچھے کاموں کو کرنا شروع کر دیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو کرنے کو. ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. یہ سارے کام جب آپ کر لیں گے تو آپ اپنی زندگی کو عبادت بنا لیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو زندگی میں اچھی سی جاب کرنے کا بھی شوق ہے، یا اپنا بزنس کرنے کا بھی شوق ہے، یا مجھے زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ اچھا اچیو کرنے میں بہت بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا انجینئر بننا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اگر آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، دیکھیں امام بخاری جو ہے نا وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث میں سے چند ہزار احادیث جمع کی اپنی کتاب میں، اور اس کتاب کو آج ہم حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب مانتے ہیں، جس کا نام ہے صحیح البخاری. ٹھیک ہے. اب امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا آغاز جس حدیث سے کیا ہے نا، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اگر میں ڈاکٹر ہوں یا میں استاد ہوں اور میری نیت یہ ہو کہ یار میں اس کام کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ وہ کام میں اچھے طریقے سے کروں گا، کیونکہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام تو نہیں کروں گا جو اسے پسند نہ ہو. میں سارے ایسے کام کروں گا جو میرے اللہ کو پسند ہوں گے، اور میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ میں یہ کام بالکل ٹھیک طریقے سے کروں، بہترین طریقے سے کروں، تاکہ اللہ کو پسند آئے. کسی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو برا سا کام کر کے دیتے ہیں یا اچھا سا کام کر کے دیتے ہیں؟ اچھا سا کام کر کے دیتے ہیں. اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے ساتھ ہو کام، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح وہ کام ہو جائے. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہو جائے، زبردست طریقے سے ہو جائے، خوبصورت طریقے سے ہو جائے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بزنس بھی کر سکتے ہیں. بس طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند، اس کے احکامات کے مطابق ہو. اب جناب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میرے کام کے اندر میرے اللہ کا جو رول ہے وہ سب سے اہم ہے، تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے، میں نے کوئی اس کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کرنی، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. اب میں کون سا کام کروں؟ آپ لوگ اپنی، جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی آڈینس کو دیکھ کے کہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے انس صاحب سے پوچھا بھی تھا، تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی میں اپنے کریئر کے اندر یا جو میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں اس میں کون سے آپشنز پسند کروں اور کون سے آپشنز ناپسند کروں، کون سی طرف جاؤں اور کون سی طرف نہ جاؤں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو پسند ہوتے ہیں، جو آپ کو پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، آسانی لگتی ہے، اور کوئی سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نسبتاً مشکل محسوس ہوتے ہیں یا ان کو پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آتا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جن سبجیکٹس کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان سبجیکٹس کا جو اصل میں تو ویسے یہ کام آپ کے ٹیچرز اور پیرنٹس کا دیکھنے کا ہے، اور ظاہر ہے ان کے مشورے سے آپ یہ کام کریں گے کہ ان سبجیکٹس کی جو فیوچرسٹک ویلیو ہے وہ کتنی ہے.
آج سے 10 سال بعد مجھے اگر 3 سبجیکٹس پسند ہیں، آج سے 10 سال بعد یا 5 سال بعد ان سبجیکٹس کے اندر کیا انوویشن ہو رہی ہوگی، کیا ویلیوز چل رہی ہوں گی. تو جو سبجیکٹ ایسا ہو جس کو کرنے میں مجھے مزہ بھی آتا ہو، جس کی کوئی فیوچر ویلیو بھی ہو. مثال کے طور پہ جو لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے زندگی میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر سائنس کمپلیٹلی ایوالونگ فیلڈ ہے. ایک ایسی فیلڈ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، نئی نئی ترقیاں ہو رہی ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے جی مجھے لٹریچر پڑھنا ہے اور مجھے ادب کی طرف جانا ہے، تو اس کی ویلیو آپ کی سیٹسفیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہے، مگر اس کے جاب پراسپیکٹس اتنے اچھے نہیں ہیں. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یار میں ایک ایسا کام کروں جس کے نتیجے میں میری امپلائمنٹ ویلیو بھی ہو، یعنی کہ مجھے نوکری بھی آسانی سے مل جائے. اس نوکری کو صرف نوکری کی غرض سے نہیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آگے جا کے اس کو کسی طریقے سے آپ اپنے بزنس میں کنورٹ کر سکیں تاکہ آپ دوسروں کو نوکری دے سکیں، دوسروں کے روزگار کا بندوبست کر سکیں. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ کام کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا جناب، پھر ہوگا یہ کہ آپ جو ہیں وہ اس بیسس کے اوپر اپنی فیلڈ چوز کریں گے. تو جب آپ نے فیلڈ چوز کر لی ہے تو آپ نے اس کے اوپر بہت ایفرٹ لگانی ہے، بہت محنت کرنی ہے، سیکھنے کا ایٹیٹیوڈ بنانا ہے. یاد رکھیں کہ آپ کلاس 6 سے 7 میں چلے جاتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ کلاس 8 سے 9 میں چلے جاتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ میٹرک کی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں یہ اہم نہیں ہے. زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ نے اس دوران میں سیکھا کیا. اگر آپ میٹرک کر جاتے ہیں اور اس کے نتیجے، اور میٹرک کرنے کے بعد آپ نے 10 سال انگریزی پڑھ لی لیکن آپ انگلش بول نہیں سکتے اور انگلش لکھ نہیں سکتے بغیر گرامر کی مسٹیک کے، تو پھر آپ نے اپنے ہی 10 سال ضائع کیے. اگر آپ ڈھنگ سے اردو پڑھ نہیں سکتے اور اردو لکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہی 10 سال ضائع کیے. اگر آپ اپنی میتھمیٹکس کی جو کچھ سلیبس آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر آپ کو عبور نہیں ہے، آپ اس کو آسانی سے سالو نہیں کر سکتے، آپ صرف کتابوں پہ رٹے مارنے کے محتاج ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے 10 سال ضائع کر. تو جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو اتنی ایکسلنس کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کو آپ استعمال کر سکیں ٹھیک طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکیں اپنی زندگی میں. تو یہ بڑا اہم ہے. اچھا جی، اب آپ میٹرک کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس سبجیکٹ چوائس ہوگی. اگین آپ یہ سوچ کر چوز کریں گے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. یہاں سے آگے آپ جائیں گے پروفیشنل لائن میں، اور پروفیشنل لائن کے اندر جاتے جاتے ظاہر ہے میٹرک کے بعد جب بندہ انٹر کرتا ہے تو وہ اس کے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے نمبر اچھے نہیں آ پاتے تو اس کے اندر آپ کے پاس آپشنز کم ہوتے ہیں، نمبر اچھے آتے ہیں تو آپشن زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے جو چوائس بنانی ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں بنانی کہ سارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں تو میں بھی یہی کروں. آپ نے اگین یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ چیز میرے پسند ناپسند کی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے پڑھنے میں یا نہیں لگتی ہے، کیا اس کی کوئی فیوچر ویلیو ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی امپلائمنٹ اپارچونیٹیز ہیں یا نہیں ہیں، اس میں اپنا کام ڈیولپ کرنے کی کیا آپشنز موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بندہ جو ہے نا وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی آپ کی دنیاوی تعلیم جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی تو کچھ کہا ہے کرنے کے لیے. تو کیا دین کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے نا. تو آپ کو جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں وہ اپنی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کو چلنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کرنی ہے کہ میں اپنے دین کی تعلیم کتنی حاصل کر رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم مجھے بھیجا ہے کیا میں اس کو سیکھ سمجھ رہا ہوں یا نہیں سیکھ سمجھ رہا ہوں. کتنے بچے ایسے ہیں آپ لوگوں میں سے جو باقاعدہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا جلدی سے مجھے بتائیں نا یس کر کے کمنٹ سیکشن میں. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے پاس نا ایک ای میل آئی، ای میل جو تھی وہ جرمن میں تھی. اچھا، اس ای میل کے اندر لکھا ہوا تھا جو کچھ، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ مجھے جرمن تو آتی نہیں ہے، مگر اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا جو کہ مجھے سمجھ آتا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا جاب سینٹر، تھا وہ جرمنی میں ہی
مطلب جرمن میں ہی تھا، لیکن اس میں وہ جاب سینٹر میں نے پک کر لیا. میں نے کہا یار یہ کون مجھے جاب کی آفریں کر رہا ہے. تو میں نے اس پوری ای میل کا متن اٹھایا اور میں نے اس کو اٹھا کے لے آ کے ٹرانسلیٹر میں رکھا. میں نے چیک کیا کہ کیا رہا ہے مجھ سے نا. میں جاب نہیں تلاش کر رہا تھا، اس کے باوجود مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یار یہ بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ کوئی جاب ہے جس کے لیے مجھے اپروچ کر رہا ہے، جو بھی ہے کہیں سے جاب سینٹر سے کال کر رہا ہے، ای میل کر رہا ہے. بہرحال دوبارہ ای میل آئی، میں نے دوبارہ بھی ٹرانسلیٹر میں ڈال کے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ کو بالکل کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو ہر شخص سے پاک ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو ڈرتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہم بات بتا دی ہے جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ جب یہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا بہت تو قرآن کو وقت دیں. اچھا جی 10 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم اپنی بات ختم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی چیز دیتا ہوں. میں ایک لنک شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس چینل کے اوپر میں قرآنک عربک پڑھاتا ہوں، یہ بالکل فری ہے آپ کے لیے. تو آپ اس چینل کو جا کے دیکھیے گا، سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا. لیسن 1 سے شروع کر سکتے ہیں آپ، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. تو آپ چاہیں تو آپ انگلش میں شروع کر لیں، آپ چاہیں تو آپ اردو میں شروع کر لیں. ہم ہر 15 دن کے اوپر ایک قرآنک عربک کا ایک لیسن اپلوڈ کرتے ہیں. ایک ہفتے انگلش کا کرتے ہیں، ایک ہفتے اردو کا کرتے ہیں. تو 15 دن پہ چلتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ انگلش والا سبجیکٹ لے رہے ہیں تو آپ انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو 15 دن پہ لیسن ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 دن میں 15-20 منٹ لگانے ہیں ہارڈلی. اور یہ بڑے چھوٹے سے لیسنز ہوتے ہیں، 5-7 منٹ کے. اس کو آپ 2-3 دفعہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھے طریقے سے. اور جب تک آپ یہ سیکھ لیں تو آپ اس کو اگلے ویک پہ چلے جائیں. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو دعوت عام ہے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے کام سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو اچھا لگے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ اس کے اندر شامل ہو. ابھی ہم نے اس کو آن لائن ہی رکھا ہوا ہے، آپ لیکن چاہیں تو آپ اس کو بعد میں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو آن سائٹ بھی شروع کریں گے ونس اے ویک انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں. تو آپ آن لائن اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں آپ کا آنا. آپ نے بس 15 دن میں 15 منٹ لگانے اور آپ تھوڑا کر کے امپروو کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. سو میں امید ہے کہ مجھے آپ لوگ وہاں نظر آئیں گے. واپس آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا. تو بھائی دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. اور وہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے اور ہماری کامیابی کا فیصلہ بھی اس نے کر دیا ہے. وہ بھی اس نے بتا دیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہی کامیاب ہے، بس اور کوئی کامیاب نہیں. تو اگر آپ کے سامنے ایک بندہ بڑی سی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے لیکن وہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے سارے، تو وہ کامیاب نہیں ہے. اگر وہ بڑے سے گھر میں رہتا ہے لیکن وہ اس کے لیے رشوتیں لیتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے قرار کامیاب دیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو ساری انسانیت ہی خسارے میں. جزاک اللہ بیٹا. سارا کا ساری انسانیت ہی خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. تو باقی سب تو نقصان میں رہ گئے. تو باقی جو رہ گئے وہ کس میں رہ گئے؟ فائدے میں آ گئے. تو فائدے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو ایمان والے لوگ ہیں. تو جو بھی کچھ زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایمان کو ساتھ لے کے جائیں، ایمان کو نہیں چھوڑیں. اللہ کو ساتھ لے کے جائیں، اللہ کو ساتھ رکھیں. اس کی جو بھی اس کی ہدایات ہیں اس پر عمل کریں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو ساتھ میں رکھیں. آپ کو برکت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو مجھ سے کر لیں. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے 5-7 منٹ میں اس کا جواب دے سکوں اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ یہ تو بہت اچھا سوال کیا ہے. تو ایسا
ہوتا ہے کہ جس بھی چیز کو آپ کنٹینیوسلی کرتے ہیں اس کو معمول میں لے کے چل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے ایک کام کرنا ہے روزانہ, مجھے ایکسرسائز کرنی ہے فار ایگزامپل, تو میں اپنے دن کے اندر اس کا ایک ٹائم بلاک کر دوں گا. مثال کے طور پہ میں کہوں گا جی میں نے ہر روز عصر کے بعد ایکسرسائز کرنی, تو جب میں عصر کی نماز پڑھوں گا تو میں اس کے بعد ایک ٹائم بلاک کروں گا, وہ ٹائم فکس ہو جائے گا ایکسرسائز کا. مجھے ہر روز ظہر کے بعد فار ایگزامپل یا گھر آنے کے بعد اسکول سے آدھا گھنٹہ سونا ہے. اب میں اسکول سے آیا, میں نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد میں نے آدھا گھنٹہ آرام کیا, اس سے کیا ہوگا, میرے اندر انرجی آئے گی اور وہ انرجی جو ہے وہ مجھے باقی دن پراپرلی چلتا رکھے گی. سو جس بھی چیز کا آپ ٹائم بلاک کر دیں گے نا دن کے اندر, وہ چیز آپ کے شیڈیول کا حصہ بن جائے گی. وہ چیز آپ روز کر سکیں گے, بار بار کر سکیں گے. اور ایک کام اگر آپ نے فار ایگزامپل اس کو روزانہ کی بنیاد پہ آدھا پونا گھنٹہ دینا شروع کر دیا تو آپ اس کے اندر ایکسل کر جائیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. سو جس چیز کو بھی آپ نے کنسسٹنسی لے کر آنی ہے, جس میں بھی تسلسل لے کر آنا ہے, اس کے لیے آپ نے ٹائم بلاک کرنا ہے, فکس کر دینا. یہ نہیں ہوگا کہ آج صبح کیا, کل دوپہر کیا, پرسوں شام کر دی. وہ ایک ٹائم بلاک ہو جائے گا, روزانہ وہ کام اسی دن پہ ہوگا تو آسانی سے ہوگا. ٹھیک. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. میری وائس کا ایشو ہو گیا تھا ہینڈ فری کی وجہ سے. نہایت مشکور ہیں سر ہم سب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ان سے قیمتی باتیں کی. بس اب یہ رسپانس تو ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ دوبارہ موقع دیتے ہیں ان چند باتوں پر عمل کر کے یا نہیں. یہ شرط رکھنی پڑے گی کہ سر کو دوبارہ آنا ان کے عمل پہ مبنی ہے اب. اور بس جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ, اور سیشن اینڈ کرتے ہیں پھر یہیں پہ. اوکے, جزاک اللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.